ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا علماء کرام کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا چاہیے؟ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، اس حوالے سے میں اپنی مختصر جو ایک دو گزارشات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ مفصل جو ہے گفتگو پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیں، علماء کرام کا سیاست میں حصہ لینے کے حوالے سے شریعت جو کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ صرف و صرف سیاست کا اور حکومت کا جن کا حق ہے وہ صرف و صرف علماء کرام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ قائم فرمائی۔ ریاست مدینہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جانشین تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد، وہ سب سے پہلے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ اس کے بعد صحابہ نے مشاورت کے ساتھ سیدنا عمر کو بنایا، اس کے بعد مشاورت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا گیا، اس کے بعد مشاورت کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا گیا۔ تو گویا کہ یہ جو حق ہے، جو دین پیچھے سے چلا رہا ہے، جو شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور جانشین کی جو چلی آ رہی ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سیاست کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ریاست کو چلانے والے، حکومت کرنے والے جو تھے وہ علماء تھے، وہ صحابہ تھے۔ حالانکہ صحیح البخاری کے اندر اس حوالے سے حدیث بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بنو اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء، کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی ایک نبی اس دنیا سے چلا جاتا، فوت ہو جاتا، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک اور نبی کو بھیج دیا کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، بنی اسرائیل کوئی ایک قوم نہیں ہے جسے یہ کہا جائے کہ ایک نبی کی کوئی امت تھی تو اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے دو بڑے گروہ تھے، یہودی اور عیسائی۔ یہ بنی اسرائیل ہے۔ مجموعی طور پہ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ تو اس کے اندر کئی سارے نبی آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام، بہت سارے نبی بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ایک نبی اس دنیا سے چلا جاتا ہم بعد میں دوسرا نبی بھیج دیتے۔ تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ یہاں پہ اس زمین کے اوپر میرا قانون نافذ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قانون علماء ہی نافذ کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں نافذ کر سکتا۔ تو اس لیے جو انبیاء کے وارث ہیں وہ علماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے وارث ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی جن کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی دی گئی ہے وہ علماء کرام کو دی گئی ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں۔ پچھلے دنوں ناموس اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو بل پیش ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ منظور کرایا گیا۔ اس میں علماء کرام کی کوششیں اور کاوشیں تھیں۔ تو اس طریقے سے یہ پاکستان کے اندر جتنا بھی اسلام ہے علماء کرام کی کوششوں کی وجہ سے، یقین کریں۔ اگر یہ علماء کرام کا پاکستان کے اندر کوئی کردار نہ ہوتا تو آج یقین کریں کہ مسجدوں کے اندر بھی پابندیاں ہوتی۔ تو اس حوالے سے میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں، سیاست کے معاملے میں علماء کرام کو سپورٹ کیا کریں۔